قصہ رات کا وہ لمحہ جب خلیفہ خود چولہا جلانے پہنچے۔ مدینہ منورہ کی رات پرسکون تھی۔ چاندنی گلیوں پر نرم چمک بکھیر رہی تھی اور زیادہ تر لوگ سو چکے تھے، مگر ایک شخص تھا جو نیند کے بجائے اپنی رعایا کے حال پر نظر رکھنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ یہ تھے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حسب عادت اب تنہا گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ اچانک ایک کچے مکان سے بچوں کے رونے کی مدھم مگر دل کو چیر دینے والی آواز آئی۔ آپ راگ گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک عورت چولہے پر برتن رکھے ہلا رہی تھی، جبکہ بچے روتے روتے نڈھال ہو رہے تھے۔ اپنے سلام کیا اور نرمی سے پوچھا، بہن، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے آہ بھری اور کہا، یہ بھوک سے بلک رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ میں نے برتن میں پانی اور چند پتھر ڈال رکھے ہیں تاکہ یہ سمجھیں کچھ پکتا ہے اور شاید سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ آپ نے کہا، تم نے امیر المومنین کو اپنا حال کیوں نہ بتایا؟ عورت نے جواب دیا، امیر المومنین کو ہماری فکر کہاں؟ اگر انہیں پرواہ ہوتی تو ہمارے بچے یوں بھوکے نہ رہتے۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ آپ فوراً بیت المال گئے، وہاں سے آٹے گھی اور کھجوروں کی بوری نکالی۔ ساتھ موجود خادم نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ بوجھ میں الفاٹے لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی کیا تم الفاٹے آگے؟ یہ میں ہی الفاٹے واہے گا۔ خود اپنی پیٹھ پر بوری رکھ کر تیزی سے اس عورت کے گھر لوٹے۔ وہاں پہنچ کر چولہا جلایا، آٹا گوندھا اور کھانا پکایا۔ بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ جب تک وہ خوش اور مطمئن نہ ہو گئے اب وہیں بیٹھے رہے۔ عورت حیران تھی کہ یہ شخص کون ہے جو اتنی رات گئے اس کے بچوں کے لیے کھانا پکا رہا ہے۔ کھانے کے بعد اس نے دعا دی اور کہا، اللہ آپ کو جزائی خیر دے۔ اگر خلیفہ عمر بھی اب جیسا ہوتا تو لوگوں کی کیا ہی حالت ہوتی۔ حضرت عمر خاموشی سے مسکرائے، کچھ کہے بغیر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ رات گزر گئی لیکن تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئی۔ ایک حکمران کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اصل قیادت صرف حکمرانی نہیں، خدمت خلق ہے۔ طاقت اس وقت معتبر ہے جب دل میں رعایا کے لیے محبت اور درد موجود ہو۔